بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سینچری آف زائنزم، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن جس طریقے سے غزہ اسرائیل جنگ چل رہی ہے اور جو اس کے اثرات مڈل ایسٹ کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ دعویٰ بہت زیادہ ناقابل یقین نہیں لگتا، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ زائنزم کی لاسٹ سینچری ہے. اس پر ہم ذرا آگے آئیں گے. پہلے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو غزہ اسرائیل جنگ ہے، یہ کس طریقے سے اتنی بڑی گیم چینجر ثابت ہوئی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا مڈل ایسٹ پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، اور جو بڑی طاقتیں تھیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں، اور جو پیچھے والی طاقتیں تھیں وہ آگے آ گئی ہیں. اور یہ ایک بالکل اسٹیج ہمیں اب نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ کا. وہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کے اسٹیج سے بالکل مختلف ہے. تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جنگ گیم چینجر ثابت ہوئی ہے. 7 اکتوبر سے جو پہلے کا مڈل ایسٹ تھا، اس کے اندر ہمیں مڈل ایسٹ کے اندر 2 بڑے کھلاڑی نظر آتے ہیں جنہیں اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت ہے. ایک ایران اور دوسرا اسرائیل. ایران جب تک وہاں پہ شاہ کی حکومت رہی 1979 تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. شاہ جو تھے وہ بالکل امریکہ کے حلیف تھے، امریکہ ان کا پروٹیکٹر تھا، اور یہاں پر معاملات چل رہے تھے، اور ان کے مڈل ایسٹ کے اندر اتنے زیادہ امپیریلسٹک وہ بھی نہیں تھی. لیکن جب خمینی ریولوشن آیا ہے 1979 میں، جب خمینی یہاں آ گئے ہیں ایران کے اندر، تو ان کا جو فلسفہ تھا، حکومت الہیہ کا جو ان کا فلسفہ تھا، اس کے اندر ایک بڑی شق تھی کہ جو انقلاب آیا ہے یہ ود ان دی کنٹری رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ایکسپورٹ بھی ہوگا. تو ٹرانس بارڈر رسپانسبلٹیز کا جو ان کی فلسفے کے اندر جو شپ تھی، اس سے سب لوگ چوکنے تو ہو گئے، لیکن اس پر ان لوگوں نے امپلیمنٹ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا. خمینی صاحب جب آئے ہیں اس کے فوراً بعد سے یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. اس منصوبے کی سب سے بڑا پروٹیکٹر جو تھا وہ تو تھا پاسداران انقلاب، جو ان کی گارڈ ہے، ریولوشنری گارڈ. ایک تو ان کی ریولوشنری گارڈ ہے، وہ ان کے اس منصوبے کی سب سے بڑی پروٹیکٹر ہے. انہوں نے عراق کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کی اور اپنے قدم جمائے. اس کے بعد بشار الاسد کی مدد کر کے اور بشار الاسد کو سپورٹ کر کے انہوں نے پورے بشار رجیم کو بھی اپنے فیور میں لے لیا. اس کے بعد آتا ہے لبنان. لبنان میں انہوں نے اپنی پراکسی کھڑی کی، حزب اللہ، جو ان کی پراکسیز میں سب سے طاقتور پراکسی تھی. اس کے بعد آتا ہے فلسطین. فلسطین میں جو موجود تھے حماس، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. اس طریقے سے انہوں نے ایک پوری آرچ بنا لی. ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطین، یہ پوری ایک آرچ بن گئی. یعنی گھیرا تنگ کرنے کے لیے، فلسطین اسرائیل کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے. دوسرا جو دعوے دار ہے ہمیں نظر آتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جو اپنی طاقت مسلسل بڑھاتا چلا جا رہا تھا، وہ ہے اسرائیل. اسرائیل جب 1948 میں قائم ہوا ہے تو اس کے بعد اس کی لگاتار تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ عربوں کی متحدہ آرمیز کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، اور ان ہر جنگ کے اندر، تینوں جنگ کے اندر، عرب اسرائیل جو جنگیں تھیں، ان تینوں جنگوں کے اندر اسرائیل نے عربوں کی متحدہ فوج کو شکست دی ہے، اور اپنے آپ کو ناقابل شکست ایک ایلیمنٹ کے طور پر اس نے اپنے آپ کو ایمرج کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اب مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 بڑی طاقتیں ہیں. ایک ایران اور اس کی پراکسیز، اور پراکسیز کے ذریعے وہ اپنی طاقت کو قائم رکھے گا ہے. دوسرا اسرائیل، جو امریکہ کی مدد سے اپنی طاقت کو قائم رکھے گا ہے. اب یہ 2 جو طاقتیں تھیں مڈل ایسٹ کے اندر، غزہ اسرائیل جنگ میں مڈل ایسٹ کی ان دونوں طاقتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غزہ اسرائیل جنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر گیم چینجر ثابت ہوئی ہے. ایران کو تو زک پہنچی ہے، آپ نے دیکھ لیا
کہ اسرائیل نے ماریں لگائی ہیں. جب غزہ اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو ایک طرف تو غزہ کو مار لگا رہا تھا اسرائیل، اور دوسری طرف حزب اللہ سے بھی نبٹ رہا تھا، اور تیسری طرف اس نے بشار کی حکومت چونکہ بہت کمزور تھی لہٰذا اس نے اندر گھس کر کے مارا ہے، اور وہاں پر اس نے ریولوشنری گارڈ کے جو لوگوں کو قتل کیا ہے دمشق کے اندر. تو یہ ایک کمزوری تھی ایران کی، اور اس سے فیس سیونگ کے لیے ایران نے ان کے اوپر ایک حملہ بھی کیا. وہ ایسی معمولی سا حملہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے جب اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر ریڈ زون کے اندر جب قتل کر دیا، اور بعد میں انہوں نے اس کا کریڈٹ بھی لے لیا کہ اسماعیل ہانیہ کو ہم نے مارا ہے، تو ایران کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ان سے بدلہ لیں. تو وہ ایک معمولی سا انہوں نے حملہ کر دیا جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیس سیونگ تھا. لیکن اب اسرائیل کو فیس سیونگ کرنی تھی. تو آپ ایک بات کو غور کریں ایک بات پر کہ اس وقت جو بائیڈن جو کہ بہت زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. یہ آپ پالیسی ڈپلومیسی کہہ لیں، پالیسی کہہ لیں، ٹو فورٹ جو بھی آپ سب اس کو نام دینا چاہیں، آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست نہ اسرائیل کو اجازت دے گا کہ وہ ایران پر حملہ کرے، نہ ایران کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے. ایک مطلب ایران کی موجودگی امریکی مفادات کو تقویت پہنچاتی ہے. یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران موجود رہے تاکہ اس کے حوالے سے وہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو کنٹرول کر سکے. لہٰذا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ایران ختم ہو جائے، اور نہ وہ یہ چاہے گا کہ اسرائیل ختم ہو جائے، کیونکہ اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی ایک بہت بڑا تھانے دار ہے. امریکہ کا بہت بڑا تھانے دار ہے، اور وہ امریکن مفادات کی حفاظت کرتا ہے اپنے ریجن کے اندر بیٹھ کر کے. لہٰذا امریکہ نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ کرے اور اسرائیل کو کوئی ختم کر دے. تو امریکہ کی ڈپلومیسی یہ ہے کہ ایران بھی رہے لیکن اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ اسرائیل کو ختم کر دے، اسرائیل بھی رہے لیکن اب وہ اتنا بھی طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ ایران کو ختم کر دے. یہ صورتحال، یہ بیلنس آف پاور تھا مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ نے قائم کر کے رکھا تھا. حماس کی جو جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس نے یہ سارا بیلنس آف پاور ختم کر دیا. اس جنگ میں ایران کمزور ہوا، ایران کی پراکسیز کمزور ہوئی. آپ دیکھیے جب ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا اسرائیل نے، تو اسرائیل کا معاہدہ کس کے ساتھ تھا؟ اسرائیل کا معاہدہ تھا لبنان کی گورنمنٹ کے ساتھ. اسرائیل کا معاہدہ حزب اللہ کے ساتھ نہیں تھا. تو حزب اللہ مائنس ہو گئی، ختم ہو گئی. ادھر سے ایرانیوں کو وہ مار رہے ہیں، پاسداران انقلاب کے جو لیڈرز ہیں ان کو دمشق میں اور ادھر ادھر مار رہے ہیں، اور ایران کچھ نہیں کر پا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، اور ایران بھی ایک طرح سے منظر عام سے ہٹ رہا ہے. اور پھر جب بشار کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو پھر تو ایران بہت ہی کمزور ہو گیا ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ آنے والی ربع صدی تک ایران دوبارہ وہ طاقت حاصل کر سکے گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکے. ایک طرف تو یہ ہو گیا. اب یہ جو بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوا ہے، اس پر تو خود بائیڈن تو خیر چلیں ایک کمزور حکمران تھا، لیکن ٹرمپ کا میں انٹرویو دیکھ رہی تھی تو اس نے ٹرکی کے لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ ویری اسمارٹ کنٹری، ویری اسمارٹ کنٹری. کیونکہ یہ سارا جو گیم یعنی اس صورتحال سے، یعنی غزہ اسرائیل جنگ کی صورتحال سے سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھایا ہے وہ ٹرکی نے اٹھایا ہے، اور ٹرکی انٹر ہو گیا ہے، یعنی ریپلیس کر دیا ہے ٹرکی نے ایران. اب ہم بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ترکی نے ایران سے صدیوں پرانا بدلہ لے لیا ہے. اب یہ تو پرانی تاریخ ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، ورنہ جو پرانی تاریخ ہے 15ویں صدی، 16ویں صدی، 17ویں صدی کی جو تاریخ ہے، جب یہاں پر آٹومنس تھے، وہاں پر صفوید تھے، تو اور یا قاجار تھے، تو ان کی جو جنگیں ہوتی تھیں، تو یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے. ان کی جنگیں اور ان کی لڑائیاں تو مشہور ہیں ایران اور توران کی. تو بڑے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جی ترکی نے تو ایران سے بدلہ لے لیا. وہ تو خیر ایک چلیں جملہ معترضہ ہے.
لیکن اس خلا کو پر کیا ہے ترکی نے، اور ترکی اس دوران میں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ چلتا رہا. ترکی کے اگر آپ غور کریں تو ترکی کے جو تعلقات تھے بشار الاسد کے ساتھ وہ فیملی ٹرمز تھے، اور یہ لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک ساتھ جایا کرتے تھے. یعنی بشار الاسد کی فیملی اور طیب اردگان کی فیملی یہ بعض اوقات جو چھٹیاں گزارتے تھے مہینے بھر کی 2 ہفتے کی، وہ ساتھ گزارتے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہاں پہ عرب اسپرنگ کا دور شروع ہوا ہے اور بشار الاسد نے اخوان کو مارا ہے، حزب اختلاف کو مارا ہے جو زیادہ تر اخوان تھے، تو وہاں سے ان کے تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے. طیب اردگان یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا کرے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر بہت زیادہ ایلیمنٹ ان کی پالیٹکس کے اندر گھس گئے. القاعدہ وہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کرد وہاں پر ہیں، داعش وہاں پر ہے، حزب التحریر وہاں پر ہے، سیرین فورس وہاں پر ہے، حیات التحریر الشام وہاں پر ہے. مطلب وہاں پر بہت ساری فورسز جو تھیں وہ کام کر رہی تھی. ترکی نے عقل مندی کا کام کرتے ہوئے ان فورسز میں سے ایک فورس کو جو چنا ہے وہ جولانی کی یہ جماعت ہے، حیات تحریر الشام. جولانی شامی ہے اور گولان کی پہاڑیوں سے ان کا تعلق بھی ہے. اس شخص کو انہوں نے چنا ہے. یہ لوگ پہلے القاعدہ سے ریلیٹڈ تھے. میرا خیال یہ ہے کہ ترکی ہی کی رہنمائی پر انہوں نے 2016 میں القاعدہ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا اور حیات تحریر الشام کی نام سے سامنے آئے. ترکی نے ان کی پیچھے سے مدد کی ہے اور ان کو قدم جمانے میں مدد فراہم کی ہے ادلب کے اندر اور حلب کے اندر. انہوں نے ادلب میں اپنی حکومت قائم کر لی، حلب کا حصہ بھی اس کے اندر شامل تھا. جیسے ہی اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کا مطلب اور یہ جو تھے حزب اللہ یہ ایک طرف ہو گئی ہے، تو اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشارہ دے دیا گیا جولانی کو اور احمد الشرع جو ہیں، اور انہوں نے حیات تحریر الشام نے تیزی کے ساتھ اٹھ کر کے نومبر کے آخری ہفتے میں انہوں نے حلب میں بھی جنگ شروع کر دی سرکاری فوجوں کے ساتھ. ادلب کے بارڈر سے بھی حما تک پہنچ گئے اور 10 دن کے اندر دمشق پہنچ گئے. ہر جگہ سے سرکاری فوجوں کو شکست ہونے لگی. کیوں؟ کیونکہ خود سرکاری فوجوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مخالفین جو ہیں یہ طاقتور ہو رہے ہیں، اور بشار جو کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ماسکو بھی مدد لینے کے لیے گئے تھے اور انہیں وہاں سے مدد نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو رشا ہی کی سپورٹ کے اوپر بشار الاسد بیٹھے ہوئے تھے. تو اب رشا خود یوکرین میں پھنسا ہوا ہے اور 2-2.5-3 سال سے پھنسا ہوا ہے. یہ جنگ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی کہ آپ بیک وقت کئی محاذ کھول لیں. لہٰذا روس نے ایک طرح سے پیٹ پھیر لی، تو اس کے بعد بشار کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. اور اس طرح سے یہ حلیف جس کو ترکی نے آگے بڑھایا، اس نے شام سے بشار الاسد کا خاتمہ کر دیا. تو جو ویکیوم پیدا ہو گیا تھا ایران کے کمزور پڑ کے ہٹ جانے سے، اس ویکیوم کو فل کیا ہے ترکی نے. اور اس وقت ابھی میں ایک بیان دیکھ رہی تھی، بڑا دلچسپ بیان تھا، جس میں طیب اردگان نے ایسے میرا خیال ہے ہنستے مسکراتے کہا تھا کہ ایک زمانے میں حلب ہمارا حصہ تھا اور ایک زمانے میں تو دمشق بھی ہمارا حصہ تھا. اور یہ صحیح ہے، اوٹومن امپائر کا ہی تو حصہ تھا یہ سارا کچھ. تو یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ جنگ تو تھی غزہ اور اسرائیل کے درمیان، لیکن اس نے پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ گیمز کیسے چینج ہوئے. جو بڑے بڑے بت تھے وہ گرے ہیں، اور جن کا کہیں فی الحال ایسا نظر نہیں آتا تھا وہ انٹر ہو گئے ہیں. ایک چیز جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ the last century of Zionism، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے زائنزم کا جو فلسفہ ہے نا، یہ کھڑا ہوا ہے مظلومیت کے اوپر. انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو انہیں مارا گیا، یا اس سے پہلے جو انہیں مختلف ممالک جو ان کو نکال دیتے تھے، ان کے پاس کوئی اپنی زمین نہیں تھی، اس مظلومیت کو لے کر کے یہ کھڑے ہوئے تھے. اور زائنزم کا پورا فلسفہ جو ہے وہ اسی مظلومیت پر ہے کہ ایک قوم تو ہے لیکن اس کے پاس زمین نہیں ہے، تو اس کے پاس زمین ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہٹلر نے جو ظلم ڈھا دیا ان لوگوں کے اوپر، اس کے بعد ہولوکاسٹ کا جو ایک فلسفہ انہوں نے کھڑا کیا، اس کے بعد تو انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بہت زیادہ مظلوم بنا کر پیش کیا. دنیا مظلوم کا ساتھ دیتی ہے اور دینا بھی چاہیے. لہٰذا
بڑی مغربی طاقتیں اور امریکہ اور برطانیہ اور سب، انہوں نے ایک پہلے سے آباد ایک ملک کے اندر ان کو جگہ دے دی. اب یہ جو حکومت قائم ہوئی تھی اسرائیل کی، اگر یہ ایک اپارتھائڈ نہ ہوتی، اگر یہ نسلی امتیاز کے اوپر قائم ہونے والی حکومت نہ ہوتی، تو شاید عرب برداشت کر لیتے ان کو. لیکن یہ اپارتھائڈ ہے، یہ جہاں پر ایک نسلی امتیاز پر قائم کی جانے والی حکومت ہوگی، وہاں کبھی پیس نہیں آ سکتا، کبھی پیس نہیں آ سکتا. چاہے آپ افریقہ کی اسٹوریز اٹھا کر کے دیکھ لیں، یا آپ مڈل ایسٹ کی کہانیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں. تو یہ جو اسرائیل نے اپنی حکومت قائم کی، یہ نسلی امتیاز پر مبنی اپارتھائڈ، اور اس کی وجہ سے یہاں کے جو عرب تھے انہوں نے ریزسٹنس شو کیا، اور وہ ریزسٹنس آج تک چل رہا ہے. جب انہیں موقع ملتا ہے یہ اپنا ریزسٹنس جو ہے وہ شو کرتے. اور اس ریزسٹنس کو دبانے کے لیے اسرائیل نے جو رویہ اختیار کیا وہ ظالمانہ تھا. بجائے اس کے کہ ان کو اون کرتے، انہوں نے مزید ظلم کیا. جب ایک اسرائیلی کو آپ یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے اس موجودہ جنگ میں، ایک 5 سالہ فلسطینی بچے کی زخمی لاش کو جو بمباری سے تباہ ہوا ہے، اس کو دیکھ کر اگر ایک اسرائیلی یہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوگا، تو یہاں سے ان کا زوال شروع ہوتا ہے. یہاں سے ان کا زوال شروع ہوتا ہے کیونکہ ان کو اخلاقی طور پر دنیا نے ریجیکٹ کر دیا. جب انہوں نے ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا، حماس جو مار رہی ہے وہ ان کے فوجیوں کو مار رہی ہے، وہ جو مار رہے ہیں وہ ان کے شہریوں کو مار رہے ہیں. اور اس وجہ سے ایک جو سینیریو سامنے آیا، دنیا کی جو ہمدردیاں تھیں وہ شفٹ کر گئیں اسرائیل سے حماس کی طرف. اور یہ جو شفٹنگ ہے یہ ابھی اتنی زیادہ نظر نہ بھی آئے، آنے والے 10-12 سالوں میں یہ بڑی خطرناک ہو جائے گی، کیونکہ جتنی یوتھ ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانے گی اور ظلم کو ظلم ہی کہے گی. اور اس صورت میں زائنزم پھر اپنے فلسفے کو کدھر سے سپورٹ کرے گا؟ مظلوم کے ساتھ تو سب کھڑے ہوں گے، ظالم کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اس وجہ سے میں یہ ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی جزیرہ، انگریزی جزیرہ پر، اعلان پاپے کا. یہ ایک جیو ہسٹورین ہے اور میں انہیں بڑے غور سے سنتی ہوں، اور یہ تل ابیب میں رہتے ہیں اور کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اور ان کے جو بیانات ہیں وہ اکثر ہمیں چینل 4 پر اور ادھر نظر آ جاتے ہیں، الجزیرہ وغیرہ پر خاص طور سے. ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو سینچری ہے، دس از دی لاسٹ سینچری آف زائنزم. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک نیو زائنزم آ رہا ہے، اور وہ جو نیو زائنزم ہے وہ اس وار سے ایمرج ہوا ہے جس میں وہ شہریوں پہ ظلم کرتے ہوئے دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. اس طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جنگ اگر مادی طور پر دیکھا جائے تو حماس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، غزہ تباہ ہو گیا ہے، ان کے 50,000 لوگ مارے گئے ہیں، تو اور فوجی بھی مارے گئے. تو اس مادی اعتبار سے تو غزہ کو نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، لیکن غزہ ری بلڈ ہو جائے گا اور اس کو یہی دنیا ری بلڈ کر کے دے گی. دوسری طرف اسرائیل کو جو صدمہ پہنچا ہے مٹیریلسٹک طور پہ تو کم، اس کا کچھ عرصے کے لیے اس کا ہوائی اڈہ بند ہو جاتا ہے، کچھ سبب کی جو بستیاں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، ان کے جو 1 لاکھ 2 لاکھ جو ان کے وہ ہیں سٹیزنز ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، کچھ لاکھوں سٹیزنز جو ہیں وہ ہوٹلوں کے اندر رہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ صحیح کر لیں گے، آنے والے وقتوں میں وہ ان چیزوں کو صحیح کر لیں گے. تو زیادہ ان کا مٹیریلی اگر ہم دیکھا جائے تو ان کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے جتنا حماس کا تو پورا غزہ تباہ ہو گیا. لیکن جو ان کو ڈیمیج لگا ہے، مورلی جو ڈیمیج لگا ہے، جو مورلی ان کو نقصان پہنچا ہے، یہ اس نے زائنزم کے فلسفے کو ختم کر دیا ہے. اب یہ نیو زائنزم کا زمانہ ہے جو ظلم چونکہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، لہٰذا یہ بھی زیادہ سے زیادہ چند اشرے ہی کھینچ سکے گا، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ جو صدی ہے یہ زائنزم کی لاسٹ سینچری.